انا ومن اتبعانی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، العاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى الی اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنہ طریقوں پر عمل کرنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا، احسان کیا کہ اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنایا ہے اور اس امت میں پیدا کیا ہے جو آئی بعد میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی شان والے ہیں، امام الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت اور رسالت میں کامل ہیں، علم اور فضیلت میں کامل ہیں، محبت اور وفا میں کامل ہیں، تقوی، پرہیزگاری، تحمل، تدبر میں کامل ہیں، حسن و جمال میں کامل ہیں، کامل ہی کامل ہیں۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ساری امتوں کے جتنی گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کوئی نہ کوئی عیب بیان کیے ہیں، مگر اس امت کی جب باری آئی تو اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام بہت بلند مرتبے والا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ تخلیق انسانیت کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ رب العزت نے بھیجا، ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ ابتدا سے یہ کام چلا آ رہا ہے اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں آ کر لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، دل برداشتہ نہیں ہوئے، عمریں لگا دیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اپنا ملک چھوڑا، ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا۔ آپ پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ہم سب کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ختم نبوت کے صدقے، یہ کار نبوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہیں ایک آیت کا پتہ ہو آگے پہنچاؤ۔ صحابہ نے اس پہ زندگیاں لگا دیں، اور اسی طرح اہل بیت نے اس دین کی آبیاری کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان و مال کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 95 سال کی عمر میں بھی اور بیماری کی حالت میں بھی، بڑھاپے کی حالت میں بھی ترکی طرف آئے ہیں
اور بیٹوں نے عرض کی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کام ہم جو ہیں ہم کریں گے۔ فرمایا نہیں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ہلکے ہو یا بھاری نکلو اللہ کے راستے میں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بھاری، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس لیے یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، پورے کے پورے دین پر چلتے ہوئے اور اس کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے والے دن ارشاد فرما دیا تھا کہ اب حاضرین کے ذمہ ہے کہ غائبین تک یہ میرا پیغام، یہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اس دعوت والے کام کو کیا ہے، اور یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ اب ہم تک، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ یہ آگے کیسے پہنچانا ہے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہماری کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ اس لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا ہے، اسی طرح یہ کام کریں گے تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اور اس کے اندر ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو تک بھی دین پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کے دروازے پر چل کر گئے ہیں، پھر یہی سلسلہ صحابہ نے رکھا ہے، تابعین نے رکھا ہے، اولیاء کرام نے رکھا ہے، اہل بیت نے تو پھر اس میں انتہا کر دی۔ اس لیے ضروری ہے، ہم سب پہ لازم ہے کہ اسی طریقے کو زندہ کرتے ہوئے ایک ایک کے پاس جانا ہے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک مذاکرہ ہے، یاد دہانی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو، یاد دہانا ہے کہ یاد دہانی کرانی ہے کہ اصل کام ہمارا کیا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ آپس سے مذاکرہ کریں گے تو مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اس لیے مسجد سے نکلیں گے، اور اس کے بڑے اونچا کام ہے، اونچی نسبت ہے، اور اسی طرح ان کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، دین کا کوئی، آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، اس کا حل اسی چیز میں رکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو یاد دہانی کرائیں گے، اور اس کے لیے اس کا طریقہ کار جو بزرگوں نے طے کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ امیر صاحب ایک جماعت بنائیں گے، اس میں ایک متکلم ہوگا جو بات کرے گا، ایک رہبر ہوگا جو مقامی ساتھی ہوگا اور لوگوں سے ہمیں ملائے گا، اور ایک جماعت کا امیر ہوگا جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا۔ باقی ساتھی تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، راستے کے دائیں طرف چلیں گے، اور متکلم بھائی جب بات کرے گا تو ذکر کو روک کر اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر سنیں گے، اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کی طرح عام مسلمان سمجھنا ہے، عام مسلمان سمجھتے ہوئے اس بات کو، اس کام کو کرنا ہے۔ اور جب محلہ ختم ہو جائے تو استغفار کرتے ہوئے آنا ہے کہ اتنی اونچی نسبت والا کام تھا، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف فرما دے۔